اچھا یہ جو مذاکرات چل رہے ہیں آپ کے خیال میں اس سے کچھ نکلے گا؟ 16 جنوری کو اگلی نشست ہے. پی ٹی آئی نے کہہ دیا تھا کلیئر اینڈ دے ہیو ریپیٹڈ اٹ اگین تھوڑی دیر پہلے کہ بھائی 31 جنوری ہماری ڈیڈ لائن ہے اور اگلی میٹنگ میں ہماری ڈیڈ لائن ہے ان دا سینس کہ خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ اگر اگلی. السلام علیکم ناظرین کرام، اگر سیاست کی دنیا میں آپ نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی تو پھر آپ نے کچھ نہیں دیکھا. یہ ناظرین کرام پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. تو ہم چوتھی نشست کریں گے ورنہ کرنی ہی نہیں ہے، ختم. اس لیے حکومت جوڈیشل کمیشن کی تیاری کر دیکھیں انڈرسٹوڈ ہے نا. آپ وہ مانگ رہے ہیں جو ہو نہیں سکتا. چلیں اگر آپ کمیشن بنانا چاہتے ہیں بنا لیں، بالکل بنائیں. پھر آپ کہیں گے، پھر گورنمنٹ کہے گی آپ 2014 شروع کریں جب آپ نے دھرنے مرنے شروع کیے تھے. آپ نے جب پی ٹی وی پہ حملہ کیا تھا، آپ نے جب کورٹس کے اوپر حملہ کیا تھا، جب آپ نے آئی ایم ایف کو لیٹر لکھے تھے، گورنمنٹ یہ کہے گی. پھر پی ٹی آئی کہے گی کہ آپ اپنے 2014 سے پہلے والے الیکشن کے اوپر چلے جائیں. پھر وہ کہیں گے، پھر پیپلز پارٹی والے کہیں گے کہ آپ پیپلز پارٹی کے دور میں چلے جائیں. تو یہ تو پھر آپ 25-30 سال ریورس جا رہے ہیں. تو یہ تو ناممکن سی بیکار. کمیشن نہیں بننا. ٹھیک ہے، کمیشن یہ والا کمیشن تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے دوسرا کمیشن بنانا ہے تو پھر آپ کہاں سے شروع کریں گے؟ پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ کے مطابق نہیں بننا کہ 9 مئی اور 26. کوئی ملک کا باپ تھوڑی ہے کہ پی ٹی آئی نے یہ کہہ دیا تو یہ ہو جائے گا، یا نون لیگ نے یہ کہہ دیا تو یہ فلانے نے یہ کہہ دیا تو یہ وہاں سے بس. تو نہیں ہوگا پھر تو مذاکرات بند ہے. 16 جنوری کو مذاکرات بالکل شروع ہوں گے 20 جنوری آنورڈس، اور لیٹ کی کرے گی پی ٹی آئی تاکہ 20 جنوری آ جائے. پہلے 20 جنوری تک کچھ چیزیں آ جائیں گی سامنے، کچھ 20 جنوری کے بعد آ جائیں گی سامنے، پھر بالکل لیٹ جائے گی اور اس وقت گورنمنٹ اکڑ جائے گی. اچھا پھر سب اس وقت کون لیٹا ہوا ہے اور کون کھڑا ہوا ہے؟ دیکھیں کشکول لے کے آج کی تاریخ میں کل جو ہم نے آپٹکس دیکھے وہ تو پی ٹی آئی کھڑی ہوئی ہے. گورنمنٹ کا لیٹنا یا کھڑا ہونا یا بیٹھنا از ناٹ ریلیونٹ فار می ایٹ دا مومنٹ. ٹھیک ہے، وہ اکڑیں گے 20 کے بعد، ایسا کچھ ہو جائے گا. اچھا ٹھیک ہے، تو اب دیکھتے ہیں. میری بھی انالیسز ہے، کوڈ بی رانگ آلسو. انفارمیشن بھی ہے 99% تو سر میرے ابھی تک تو انالیسز رکھی ہوئی ہے، آگے بھی رکھے گا. یہ اسٹیبلشمنٹ کی آف کورس رضامندی سے ہی ہو رہے ہوں گے نا مذاکرات؟ ان کو اس پہ اعتراض تو نہیں ہوگا نا؟ دیکھیں ان کو کیوں اعتراض ہوگا اگر ایک کشمکش ختم ہوتی ہے اور ایک اسٹیبلٹی آتی ہے اور پاکستان کا اس پہ فائدہ. دیکھیں فوج نہ تحریک انصاف کی ہے، نہ نون کی ہے، نہ پیپلز پارٹی کی، نہ میری آپ کی. فوج پاکستان کی، پاکستان کی جو بہتری ہوگی وہ فوج کرے گی. اور دیکھیں جو آپ کا ڈیفالٹ ہے خدا نخواستہ یا کولیپس ہے، اس کی گارنٹیئر اسٹیٹ ہے. نہ پہلے گورنمنٹ تھی، نہ آج کی گورنمنٹ نے، نہ آگے کی ہیں. گارنٹیئر جو کولیپس اور ڈیفالٹ ہو سکتا ہے پاکستان، اس کی گارنٹیئر اسٹیٹ ہے، ناٹ گورنمنٹس. پریویس بھی نہیں ہے، کرنٹ بھی نہیں، اور آگے والی گورنمنٹ از ارریلیونٹ. آئے جائیں، اسٹیٹ کی وجہ سے پاکستان کھڑا رہے گا. اللہ کی بلیسنگ انشاءاللہ. سو اس میں آپ نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ ایس آئی ایف سی کا کردار اکنامی کے حوالے سے بہت بہتر رہا ہے نا، اور آرمی چیف کا کردار. وہی سرپرائز بائی دی اسٹیٹمنٹ پرائم منسٹر پاکستان میڈ. ایس آئی ایف سی کے حوالے سے بات کر رہے تھے، بہت انہوں نے تعریف کی کہ کیا بات ہے، اور ہمارا اور عسکری قیادت کا رشتہ ایس آئی ایف سی کے تناظر میں کہتے ہیں بہت اچھا ہے. پھر انہوں نے کہا مجھے کچھ وسوسے ہیں لیکن انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی. وزیر اعظم پاکستان ایس آئی ایف سی کے حوالے سے فوج اور سویلین گورنمنٹ کے تعلق کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، امید بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ آگے سب اچھا ہوگا. پھر کہہ رہے ہیں لیکن مجھے کچھ وسوسے ہیں. دیکھیں بدامی صاحب، اگر دیکھیں میں آپ کو، اگر آپ مجھ سے کلیئرلی بلنٹلی پوچھیں گے تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ شہباز شریف صاحب، اسپیسیفک شہباز شریف صاحب کے تعلقات بڑے اچھے، ٹھیک ہے، اور بڑا جوائنٹلی سب چل رہے ہیں. اور اگر آپ کو ایک ٹیم میں ایک ایسا ممبر مل گیا ہے جو رونالڈو کی طرح لیڈ لے رہا ہے، جو آرمی چیف ہے، اور اس کی بہتری پاکستان کو مل رہی ہے، کون ناپسند کرے گا؟ میں اور آپ بھی خوش ہوں گے. ٹھیک ہے، اگر میرا کام آپ کر دیتے ہیں اور میں بیٹھ کے اس کو انجوائے کر لیتا ہوں تو فگر ہیڈ آپ ضرور شہباز شریف صاحب کو کہیں گے کہ وہ فگر ہیڈ ہے ایز پرائم منسٹر. بٹ ٹیم لیڈر اگر آپ کہیں گے میچ کرتا ہے تو میں کہوں گا ایس آئی ایف سی میں چیف ہے جو جن کے اوپر لوگ لبیک کہہ رہے ہیں، بیرون ملک پیسہ آ رہا ہے، یا $20 بلین تو یہ آ رہا ہے ورلڈ بینک کی طرف 10 سال کا. 20 یہ آ رہا ہے ایجوکیشن میں، ہیلتھ پہ اور کلائمیٹ پہ. ٹھیک ہے، لیکن $20 بلین آگے پائپ لائن میں ہے جو ورلڈ بینک کی طرف سے آنا ہے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر. دیکھیں میں بہت ساری باتیں آپ کو کھل کے اس لیے نہیں بتا رہا، یا پاکستان کی بہتری اس لیے نہیں بتا رہا کہ گورنمنٹ کا ہے، ان کو کریڈٹ لینے دیں، ان کو بھی کوئی چیز کچھ سیلیبریٹ کرنے دیں. اچھا، لیکن اگر آپ مجھ سے پھر بات کریں گے اسپیسیفک شہباز شریف صاحب کی تو میں کہوں گا کہ شہباز شریف صاحب کے تعلقات اور پروگریسو کام ساتھ میں بالکل اتنے ہی اچھے ہیں جتنے خان صاحب کے اچھے تعلقات. یہ بڑا ورنگ سوال ہے، معصومانہ نہیں ہے. ہم تو اس سے بھی قریب تھے، شاید آپ کے کپڑوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. اتنے قریب تھے، مطلب اگر آپ کوئی شرٹ کھولتا تو اس میں سے 2 نکلتے. اچھا، فاصلہ ہی نہیں تھا. مطلب فاصلہ تو بہت بڑا لفظ ہے. اچھا، باریکی کا بھی فاصلہ نہیں. اچھا، درمیان میں گنجائش ہی نہیں تھی. گنجائش ہی نہیں تھی، وہ مشکل کام ہے، سمجھ رہے ہو گے. ٹھیک، لاک تھے. ٹھیک ہے،
یک جان دو قالب کہتے ہیں نا, وہ بھی سر چھوٹا لفظ. اچھا وہ بھی نہیں ہے, مطلب کوئی آپ کو الفاظ ہی نہیں مل رہے. شرٹ بھی آپ کے جسم سے دور ہے. اچھا, ہم اتنے قریب تھے, لیکن پھر اس کے بعد وہ وسوسے اس بیسس پہ ضرور وہ ورڈ یوز کرتے ہیں, لیکن ادروائز آج کے دن تو سب چیزیں ٹھیک ہے. ویسے پرانی بات ہو جائے گی, آپ نے کہا ہے, تو اگر میں آپ سے کہوں کہ ون میجر ریزن, آف کورس بہت ساری ریزنز, بن کے ایک بڑا واقعہ ہوتا ہے, وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا, وہ ایک ایسی کیا چیز جس کی وجہ سے اتنی غربت کا تعلق اس کے بقیے اکھڑ گئے, بالکل تباہی ہو گئی, کیا تھا وہ ایک میجر, کیا یار یہ نہ ہوتا تو شاید. سیلف انٹرسٹ, سیلف obsession, بیگم صاحبہ, فیض حمید, نیکسس, اگر یہ نہیں ہوتا تو اتنے برے تو بہت, تو عثمان بزدار پہ اختلاف ہے, وہ یہ ساری چیزیں سیکنڈری تھیں, یہ سب میں نے تو سکتا تھا. دیکھیے اس ملک کے اندر کتنے عثمان بزدار آئیں گے ہیں, آگے چلتے رہیں گے. اب کرپشن تو پاکستان کے اندر irrelevant, وہ مسئلہ نہیں ہے. آپ نے کبھی کسی کی ریکوری سنی؟ کسی افسر نے کرپشن کی, اس کو سسپینڈ کر دیا, ریکوری ہوئی زیرو. کوئی باہر بھاگ گیا, ٹائم پورا کر کے واپس آ گیا, ریکوری ہوئی زیرو. ٹھیک ہے, اس ملک کے پریس ریلیزز آتی رہتی ہیں, اس سہ ماہی میں ہم نے 240 ارب روپیہ ریکور کیا, اگلے سال میں 380 ارب, پتہ نہیں 2 کروڑ ارب کے بعد اگر 240 آپ نے کر لیا تو کوئی بری بات نہیں ہے. ایٹ لیسٹ کوئی ریکوری تو ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, لیٹس گیو دیم دس. لیکن یہ بتائے کہ وہ 200 ارب جو آئے ہیں اس کے اگینسٹ جو کرپشن کا ایکچوئل کیس تھا وہ بہت بڑا ہوتا ہے, 2000 ارب یا 20,000 ارب یا 100 ارب کروڑ, پتہ نہیں کتنا ہوگا. ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے سر, اگر میں نے 100 روپے چرایا تو لے لے 4 آنے, آپ 1 روپے لے لیں, آپ بہت ترب خواہ ہیں, 2 روپے لے لیں, 5 روپے لے لیں, 25 روپے لے لیں بھائی. سو مسئلہ وہ سیکنڈری ہو گیا, انفارچونیٹلی وہ ایشو سیکنڈری ہو گیا. اب دیکھیں, جن کو آپ گالی دیتے ان کا, ہم سب ہجوم ہیں, ہم کوئی عوام ایسی نہیں ہے, ہم ہجوم ہیں. ہم جو گالی دیتے ہیں تصویر بھی کھینچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, نلکے میں پانی نہیں آتا, ٹینکر سے پانی خریدتے ہیں. تارے نہیں ہیں لیکن بجلی نہیں آتی, کھمبے کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں اسٹرینجر سے آپ بات نہیں کر سکتے, اسٹرینجر سے آپ شادی کر دیتے ہیں. اس ماحول کچھ اور ہے پاکستان کا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ارینج میرج کے نام پہ آپ اسٹرینجر کے, آپ کہتے ہیں اسٹرینجر سے بات نہیں کرنا, جس کو آپ جانتے نہیں. ٹھیک ہے, سو کچھ بھی ہو سکتا ہے. گیس آپ لگاتے ہیں, پھر گیس نہیں آتی تو سلینڈر الیکٹرک ہیٹر لگاتے ہیں, وہ نہیں ہوتا تو آپ کنڈا لگا دیتے. بل نہیں دیتے تب بھی بجلی چل رہی ہے. ٹھیک ہے, چل رہا ہے نا ملک پاکستان. ٹھیک ہے, تو یہ سب چیزیں میٹر کرتی ہے. یہ ابھی جو آپ کا ہے وہ براڈر پکچر کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ ایک اچھا پریزیڈنٹ سیٹ ہوا ہے فوج کی طرف سے کہ انہوں نے اپنے افسر کی اکاؤنٹیبلٹی کی. ہاں, فیصلہ نہیں ہے سر. آپ لوگوں اتنی جلدی کیوں ہے؟ یہاں 45 سال بعد آپ کو بتایا گیا ہے, ہماری پیدائش سے پہلے جو ہمیں پتا تھا کہ بھٹو صاحب کی پھانسی غلط ہوئی ہے. 45 سال تو یہاں تو 4 سال بھی نہیں ہوئے بھائی, کچھ مہینے ہوتا, آپ کہتے جلدی سے کر دو بھائی. پروسیجر ہے, ٹائم ہے, پیشنس ہے, باریکی سے چل رہا ہے, کہ ایمانداری سے کام چل رہا ہے, اکاؤنٹیبلٹی. بٹ یہ سالوں کا معاملہ نہیں ہے نا, مہینوں کا, شاید ہفتوں کا, ایسے ہی نہیں, ہفتوں کا تو نہیں, مہینوں کا ہے. پھر کورٹ مارشل ہو رہا ہے, پھر سزائیں ہو رہی ہے, پھر آگے ملٹری کورٹس کے ایشو چل رہے ہیں, تو بہت ساری چیزیں پائپ لائن کے اندر ہیں. ناظرین کرام, آپ نے فیصل وارڈ اور وسیم بادامی کی پوری گفتگو سن لی. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. ملے گی نئی اپڈیٹ کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.